وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی سلامتی ہو، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کی برکتیں ہوں سب گھروں پر، سب گھر والوں پر، پوری امت مسلمہ، انسان، جنات، فرشتے، ساری مخلوقات، سب پر، جو دنیا سے جا چکے ان پر بھی اور جو قیامت تک آئیں گے ان پر بھی، آمین آمین۔ قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے، خسارہ ہے ظالموں کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا یہ سوال ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جسے ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اب ان کا کوئی علاج نہیں ہے، تو لائک وہ آپ کو بالکل اس پہ آ کے کھڑا کر دیتے ہیں کہ بس اب ہم کوئی ریورس نہیں کر سکتے، اور اب آپ بس اللہ ہی کچھ کر سکتا ہے، اوبویسلی اللہ ہی سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کیا اس کے لیے ہم استخارہ کر کے اللہ سے مدد مانگ سکتے ہیں کہ ہمیں شفا کہاں سے ملے گی، ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ تو وہ کوئی وہاں راستہ تو ہمیں لکھ دکھتا دیا ہے؟ اللہ نے، قرآن شفا ہے، رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ اب قرآن کو تماشا تو نہ بنانا چاہیے نا، کہ قرآن کی تلاوت پڑھ لی، پتہ کچھ نہیں ہے، کیونکہ عمل تو کرنا ہی نہیں ہے، زندگیاں تو بدلنی ہی نہیں ہے، گھروں کا ماحول نہیں بدلنا، بچوں کی تربیت نہیں کرنی، قربانی ایک نہیں دینی قرآن کے لیے۔ ہم نے تو صبح ہی بچوں کو تیار کر کے ہمٹی ڈمٹی بنانے کے لیے بھیجنا ہے، کیونکہ ہمیں ان کو گدھے کی طریقے سے لدوانا ہے اور ان سے کمائیاں کرنی ہے۔ جیسے جانور کما کے لاتا ہے، گدھی بھی کمائے گی، گدھا بھی کمائے گا۔ ہم نے تو یہ کردار، ہماری سوچ تو یہ بن گئی نا، کاروباری دنیا۔ جب تک ہم اس کاروبار سے ہٹ کر، دیکھیے رزق اللہ دیتا ہے، واللہ خیر الرازقین، اندھے کو بھی دیتا ہے اللہ اور خوب دیتا ہے، جو اس نے لکھ دیا وہ سب کچھ مل کر رہے گا۔ حدیث ہے تم رات سو نہیں سکتے اپنے بستر پہ جا کے جب تک تمہارا پورے دن کا رزق تمہیں نہ پہنچ جائے، اور قبر میں جا کے سو نہیں سکتے جب تک پوری زندگی کا رزق تم تک نہ پہنچ جائے۔ اس کے بعد کیوں بھاگے ہم رزق کے اس کے پیچھے، روپے پیسے کے پیچھے، اسٹیٹس کے پیچھے ہم کیوں بھاگے؟ صحابہ کرام میں تو نہیں تھی یہ بات۔ ایک صحابی تھے، انہوں نے کاروبار کے لیے اللہ کے رسول سے دعا کروانی چاہیے، انہوں نے منع کیا کاروباری بننے سے، اور انہوں نے کہا کہ ٹال گئے، انہوں نے کہا نہیں۔ سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا نام تھا سالبہ، اور انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول دعا کر دیجئے، دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا کر دی، وہ ریوڑ میں اتنا اضافہ ہوا کہ پھر وہ مسجد نبوی سے دور گھر لینا پڑا۔ چند دن تو آئے مسجد نبوی نماز پڑھنے، پھر اس کے بعد وہیں کہیں پڑھنے لگے۔ نہیں آتے تھے نماز پڑھنے، رسول اللہ پڑھاتے تھے، وہ نہیں آتے تھے، وہ اپنے ریوڑ میں ہی لگ گئے۔ یہ کاروبار، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک وقت آیا رسول اللہ کی زبان پہ یہ الفاظ آ گئے کہ سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اس نے کاروبار یعنی دنیا اور آخرت دونوں کو اس طرح بنانا چاہا، سنت سے ہٹ کر، قرآن سے ہٹ کر، اور سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اگلی بات بتاتا ہوں، رسول اللہ کے پاس آئے زکوٰۃ لے کے، آپ نے منہ پھیر لیا، آپ نے کہا نہیں سالبہ تمہاری زکوٰۃ قبول نہیں کرے گا اللہ، زکوٰۃ نہیں لی جا سکتی۔ پھر ابو بکر کے وقت آئے جب وہ خلیفہ تھے، ابو بکر نے منع کر دیا۔ پھر عمر فاروق کے پاس آئے روتے روتے کہ میری زکوٰۃ تو قبول کر لیں، میں نے کہا نہیں آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں ہوگی۔ ہم کون لوگ ہیں؟ ہم کون ہیں آپ بتائیں؟ جب تک ہم اس کاروبار کو ہٹا کے خیر امت نہیں بنیں گے، رحموا بینہم، اپنے بھوکا نوالا بھی اپنے بھائی کو اس کی ضرورت کو پورا کر دو۔ جب تک ہم میں جذبہ نہیں ہوگا، گلی کا کتا بھی بھوکا نہ رہے رات کو۔ عمر فاروق رو رہے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ جب تک یہ جذبے نہیں آئیں گے، جب تک یہ احساسات بیدار نہیں ہوں گے جو قرآن اور سنت کے بغیر ہوتے ہی نہیں ہیں، جب تک وہ تربیت نہ ہو، تو جب تک ہم کیسے آگے بڑھیں گے اور یہ سوالات کے جوابات کیسے ہم اس میں سے نکالیں گے؟ یہی وجہ ہے آج ہم جس طرف جائیں ہم پھنس گئے ہیں، ہمارے پاس کوئی نکلنے کا راستہ ہے نہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ہم خیر امت نہیں بنے، ہم داعی حق نہیں بنے، ہم خلیفہ وقت نہیں بنے، ہم نے امر بن معروف و نہی عن المنکر نہیں کیا، ہم مومن نہیں بنے، تو پھر کیا نتیجہ نکلتا؟ یہی نکلنا تھا جو نکلا۔ آج ہم انگریزوں کے حوالے ہو گئے،
ان کی تعلیم، ان کی جمہوریت، ان کی چیف جسٹس اور سارے جو اتنے فیصلے ہیں سب کچھ ان کے مطابق ہوتا ہے. ہمارا اپنا بچہ ہی کچھ نہیں، یعنی اللہ کا تو کچھ ہے ہی نہیں ہماری زندگیوں میں، کچھ بھی نہیں ہے. رسمی ہے تو ہے ورنہ کچھ نہیں ہے. یہ بندگی گدائی، وہ بندگی خدائی، یا بندہ گدا بن یا بندہ خدا بن یا بندہ زمانہ. یعنی ایک گدا کی زندگی ہے، فقیر کی، جیسے آج ہم فقیر ہیں یہود و نصارہ کے، عیسائیوں اور یہودیوں کے. بھیک مانگتے مانگتے عمریں گزر گئیں. ٹھیک ہے، IMF کے فقیر. یا بندہ زمانہ بن جاؤ یا بندہ خدا بن جاؤ. ہم نہیں بنے بندہ خدا تو اللہ نے زمانے کے آگے ہمارا سر جھکا دیا. یہی ملتی ہے سزا. جب تک ہم دین کو نہیں پھیلائیں گے، قرآن کو نہیں پھیلائیں گے، اپنے بچوں کو شعور نہیں دیں گے، اس وقت تک پھر ہمارا ذہن سازی نہیں ہوگی. یہ ضروری ہے. اسی کا مطلب ہے کہ نکلو اللہ کی راہ میں، جہاد کرو اپنی جانوں سے، اپنے مالوں سے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے جہاد ہم کریں، جہاد جانوں سے اور مالوں سے. پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں اللہ پاک. یہ تو سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں. دیکھ لیں پوری امت بیٹھی ہوئی ہے اور ان کا قتل عام ہو گیا. ایک چھوٹی سی وادی ہے اس کے اندر قتل عام کیا گیا سب کی آنکھوں کے سامنے. روز آتی تھی پوسٹیں، پوری دنیا کا میڈیا دکھا رہا تھا. ہماری غیرت، ہمارے احساسات نہیں جاگے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ گئے ہی نہیں. دین پہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، کبھی ہم نے اس کے لیے کوئی قربانی دینے کی بات ہی نہیں کی. قرآن کہتا ہے، ہم نے نہیں کہی. تو ظاہر ہے ہم اور ہمارے بچے کیا ہیں؟ وہی ہیں جو یہ ابھی ہوا ہے. 1 سال سے زیادہ یہ لڑائی چلی ہے اور ہم نے کسی کی کوئی مدد نہیں کی. یہ ہمارا کردار ہے. ویسے ہم پورے مسلمان ہیں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا.